السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو چلیے آپ میں سے کون ان چار کلمات کو ایک بار دہراتا ہے؟ المستقيم جاءنا وقبعنا الله جزاک اللہ خیر. چلیے آپ پہلے سوال پہ چلتے ہیں. قالوا بلا قد فراغ نذیر فكذبنا. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. وقلنا ما نزل فراغ من شيء. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا فراغ فأذلونا السبيل. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. اهدنا الصراط فراغ. اهدنا الصراط المستقيم. جزاک اللہ خیر. تو چلیے آپ میں سے کون ان چار کلمات کو پڑھتا ہے؟ رزقناکم وانزلنا مسلمین لیکن. جزاک اللہ خیر. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ فراغ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. جی جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا فراغ كُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. جزاک اللہ خیر. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. وَمَا ظَلَمُونَا فراغ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. جزاک اللہ خیر. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. ربنا وجعلنا فراغ لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. جزاک اللہ خیر. اب آئیے ان تصویروں کو ایک بار مکمل کرتے ہیں. ابيض الغار الارض الارض السماء. جزاک اللہ. تمسك سنبلات خضر أخضر سنبلات يابسات أسود. جزاک اللہ. بکرات اجاف ناقۃ کلب قلب. جزاک اللہ خیر. ثومها عدسها بصلها باقلها کسائها. جزاک اللہ خیر. خذي قري قولي كلي اشربي. جزاک اللہ خیر. عاصر خمر رأس خبز الطیر. جزاک اللہ خیر. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جانیں گے کہ ایک سیٹ آف ضمائر ہے جو دراصل ہم متصلاً یوز کرتے ہیں، لیکن ان کو پھر ہم مقدم کرتے ہیں، ان کو ہم فری کرتے ہیں اور اٹیچمنٹ سے جدا کر دیتے ہیں. اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ایک اضافی کلمہ استعمال کرتے ہیں. ایا کو لا کر ضمیر متصلہ کو پھر ہم منفصلہ بنا دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ ترجمہ کتنا خوبصورت اور کتنا جدا ہو جاتا ہے اور کلام میں کیسا اثر پایا جاتا ہے. تو یعنی جو پروناؤنس کا سلسلہ جاری ہے، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دیکھیں گے ضمائر منفصلہ، یعنی جو فاصلے سے ہے،
اس میں آج ہم کیا جانیں گے کہ ایک ایسی ضمائر کا سیٹ ہے جو ہیں تو اصلاً کیا متصلہ، لیکن پھر ہم انہیں اپنی متصل پوزیشن سے چھڑوا کے منفصل بنا دیتے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ترجمہ کتنا خوبصورت بنتا ہے۔ تو آئیے آگے جانے سے پہلے اپنے ارکام کے سفر کو آرگیومنٹ کرتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جو تھاؤزنڈز کا سفر ہے اسے آگے لے چلیں گے۔ ہم نے 1000 کے لیے کیا پڑھا تھا؟ الف، 2000 کے لیے الفین، 3000 کے لیے ثلاثۃ آلاف، 4000 کے لیے اربعۃ آلاف، 5000 کے لیے خمسۃ آلاف۔ آج کیا ہے؟ آج ہے ستۃ آلاف، ستۃ آلاف۔ اگر آپ اس سلائیڈ کو غور سے دیکھیں گے تو جو صفر سے عشرہ کا سفر ہے یہ تو آرام سے ہو جاتا ہے۔ 11 to 19 میں جو خاص چیزیں ہیں، ایک تو 11 اور 12 کی کاؤنٹنگ ہے۔ اس میں ہم کہتے ہیں احدہ، واحد نہیں کہتے، اس میں ہم کہتے ہیں اسنا، اسنان نہیں کہتے۔ دوسری بات ہم نے اس میں نوٹ کر لی کہ اس میں واو نہیں لگتا۔ باقی جو 20 30 40 99 تک ہم اس میں عقود کا استعمال کرتے ہیں اور عطف کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہنا ہے 43 تو ہم کیا کہیں گے؟ پہلے 3 کہیں گے، یعنی مثلا ثلاثہ و اربعون 43 کے لیے، اور پھر ہم 100 پہ آگے، میا، میاتان، ثلاثمیا، اربعمیا، خمسمیا، ستمیا۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ جو 100 ہے اس میں آخر والا جو تا ہے جو ہمیں دائماً یہاں مل رہا ہے، جیسے یہاں دیکھیں، یہاں دیکھیں، یہاں تو عقود میں یہ واو نون سے بدل جاتا ہے، لیکن جو 100 میں ہے ہمیں یہ گولتا نہیں ملتا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 1000 میں پھر سے یہ گولتا ظاہر ہوتا دکھ رہا ہے۔ تو آئیے آج ہم اپنے اس 1000 کے سفر کو 6000 کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو چلیے ایک بار دہراتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہے الف، یہ کیا ہے؟ الفین، یہ کیا ہے؟ ثلاثۃ آلاف، اربعۃ آلاف، خمسۃ آلاف، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم ستۃ آلاف کے بارے میں جانیں گے۔ باقی ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جان گئے ہیں کہ نمبر کو کیسے دیکھنا ہے، جیسے ہم نارمل انگلش سسٹم میں کرتے ہیں، پہلے تھاؤزنڈز پلیس، پھر ہنڈریڈز پلیس، صرف ہم نے یہاں پہ فلپ کرنا ہے، پہلے ونس پلیس اور پھر ٹینس پلیس۔ جیسے اس نمبر کو ہم مکمل کریں گے تو یہ ہے، پہلے ہے الف، خمسمیا، ثمانیہ و سبعون، یہ کیا ہے؟ الفین، مئہ، خمسہ، ثلاثون، یہ کیا ہے؟ ثلاثۃ آلاف۔ یہاں کہا الفین، یہاں ثلاثۃ آلاف، ثلاثۃ آلاف، یہ کیا ہے؟ ثمانمیا، اثنان و اربعون، یہ کیا ہے؟ اربعۃ آلاف، ثلاثمیا، ستہ و تسعون، خمسۃ آلاف، اربعمیا، ثلاثہ و خمسون۔ آج دیکھیں کیا ہے؟ آج ہے ستۃ آلاف، ستۃ آلاف، میاتان، اربع و ثلاثون، 5273 جزاک اللہ۔ 4100 82 جزاک اللہ، 6000 واحد و تسعون، جزاک اللہ، 3546 جزاک اللہ، ألفين أربعمائة خمسة وخمسون. جزاک اللہ، 6000 364 جزاک اللہ، 6000 800 19 جزاک اللہ، 1728 جزاک اللہ، 6000 637 جزاک اللہ، 6637 جزاک اللہ، 6585 جزاک اللہ، 6468 جزاک اللہ، 6911 جزاک اللہ، 6892 جزاک اللہ، ستة آلاف سبعمية أربعة وعشرون. جزاک اللہ خیر، 6300 جزاک اللہ، 6103 جزاک اللہ، 6050 جزاک اللہ، 6892 جزاک اللہ، 6585 جزاک اللہ، 6724
जज़ाकिल्लाह। तो अल्लाह ताला की तौफीक से हम दमाइर कर रहे हैं। दमाइर को करते करते हम एराब भी सीख रहे हैं। हमने देखा एराब इसकी 4 किस्में हैं, रफ़ा, नस्ब, खफ़्द और जज़्म। लिल अस्मा क्या है? अर्रफ़ा वन्नस्ब वलखब्स, मसलन मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन। और लिल अफ़आल क्या है? अर्रफ़ा वन्नस्ब वलजज़्म, जैसे याकुलु, याकुला, याकुल। और ये खास तौर पर हम मुज़ारिया के बारे में कहते हैं। तो अल्लाह ताला की तौफीक से हमने ज़माइर का जब आगाज किया था, हमने कहा था कि ये मिन अनवाइल अस्मा, इस्म की कैटेगरी में से है। दल्ला अलल इस्मुल मख्फी, ये छुपे हुए इस्म के बारे में दलालत करता है। यानी जब हम किसी इस्म का नाम हाइड करते हैं, उसकी जगह पर हम ज़मीर को लाते हैं। आप देखें, ज़माइर के हमने बेसिकली 2 टाइप्स देखे, अज़्ज़माइर बारिज़ा व ज़माइर मुस्ततिरा। बारिज़ा कौन सी ज़माइर हो गई? अल्लज़ी लहू सूरतुन ज़ाहिरा, जिसकी ज़ाहिरी सूरत होती है। और ज़माइर मुस्ततिरा कौन सी होती है? अल्लज़ी यकूनु खफ़ियन, जो छुपी होती है। तो फिर हमारा जो फोकस रहा, हमने फोकस अपना किया किस पर? ज़माइर बारिज़ा पर, यानी जो लिखी होती हैं। फिर हमने देखा कि इसमें मेजर 2 कैटेगरीज हैं। कौन सी भला? एक वो जो फ्रीली घूमती है, जिनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है, जो किसी के साथ चिपक के नहीं आते हैं, इनको हमने कहा मुनफसिला। और हमने देखा हम इनसे कलाम स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके बरक्स एक ऐसी सेट ऑफ ज़माइर हमने की जो एंड में लगती है, जिनसे कि हम कलाम को स्टार्ट नहीं कर सकते। ला युफ्तहु बिहल कलाम। फिर अल्लाह ताला की तौफीक से हमने देखा कि जो ज़माइर मुनफसिला थी, गायब में हमारे पास क्या था? हुआ, हुमा, हुम, मुज़क्कर के लिए। और मुअन्नस के लिए क्या था? हिया, हुमा, हुन्ना। और फिर मुखातब में हमारे पास क्या था? अंत, अंतुमा, अंतुम। और मुअन्नस के लिए अंति, अंतुमा, अंतुन्ना। और फिर मुतकल्लम के लिए अना और नहनु। यानी ये दाइमन मुनफसिला थी, ये फासले से थी, ये लिखी थी। और फिर हमने देखा कि जब हमने माजी की गर्दान को थोड़ा सा फील किया, हमने देखा कि हुआ क्या है? फ़अला, फ़अला, फ़अलू। हमने कहा कि इनमें, इन अफ़आल में ये ज़माइर पोशीदा हुई है, मुस्ततिर हुई है। यानी जब हम फ़अला का तर्जुमा करते हैं, हम हुआ के साथ तर्जुमा करते हैं। जैसे समिया, हम कहते हैं उसने सुना, ये उस कहां से आ गया? हम कहते हैं ये इसमें पोशीदा है, मुस्ततिर है। फिर हमने देखा फ़अला, उन दो ने किया, फ़अलू, उन सब ने किया। तो ये जो आ है, ये जो वाव है, ऐसा लगता है कि ये क्या है? ये सफिक्सिंग हुई है और इनसे, इनमें ये ज़माइर अंदर चली गई है। तो लिहाजा हम आज जो समराइज करेंगे, इसे हम ध्यान से सुनेंगे। यानी जो फ़अला से फ़अला और फ़अलू का सफर है, गौर करें तो मालूम होता है कि बस क्या हुआ है? एक अलिफ ही तो मिला है, एक वाव ही तो मिला है। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये जो अलिफ है, ये जो वाव है, इस सूरत में ये जो अलिफ है, इस सूरत में ये जो नून है, ये तो फिर हुई ना ज़माइर मुत्तसिला। ये तो मुत्तसिल ज़माइर हैं जो इनके साथ लगकर, इनको रिप्रेजेंट करती हैं। यानी ये हैं मुनफसिल ज़माइर और इनका मीनिंग इनमें एब्जॉर्ब कैसे हुआ है? इन मुत्तसिल हुरूफ से। इनको लिहाजा हम क्या कहते हैं कि ये मुत्तसिल ज़माइर हैं। सिर्फ आपने याद रखना है कि ये जो फ़अला है, इसमें हम क्या कहते हैं? हुआ अंडरस्टूड है। फ़अलत में हिया अंडरस्टूड है, यानी इसमें ये सफिक्स नहीं माना जाता, ये डिफॉल्ट माना जाता है। फ़अला और फ़अलत डिफॉल्ट माना जाता है। अब यहां देखें, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, हम मानते हैं कि ये जो ता, तुमा, तुम है, ये इसमें क्या है? ये ज़माइर मुत्तसिला हैं, जिनका मीनिंग ये दे देते हैं। इसी तरह मुअन्नस में हमारे पास क्या है? ते, तुमा, तुन्ना। और ये सफिक्सेस, ये मुत्तसिल ज़माइर क्या करती हैं? ये इन ज़माइर की तरफ इशारा करती हैं। यानी जब हम कहते हैं समिअते, यानी तूने सुना, ये तू, ये पोशीदा है, ये आया कहां से? ये तो ये ते लगाने से आया ना। इसी तरह हम कहते हैं समिअतुन्ना, तुम सब औरतों ने सुना। तो ये तुम सब औरतें कहां से आ गई? बस तुन्ना लगाने से। तो हम देख रहे हैं यहां पर इस स्लाइड में कि हमने इसमें से ये सफिक्सेस बाहर निकाले, कि हम देख रहे हैं क्या ऐड हुआ है जिसकी वजह से ये ज़माइर इसमें एब्जॉर्ब हुई हैं। तो हम जब इसको स्कैन करते हैं तो हमें यहां पर मिलता है अलिफ, यहां पर मिलता है वाव, यहां पर मिलता है अलिफ, यहां पर मिलता है नून, यहां पर मिलता है ता, तुमा, तुम, ते, तुमा, तुन्ना।
اور یہاں پہ تو اور نہ. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ یہ ضمائر، یہ جو سفکسنگ ہوئی ہے، یہ ضمائر متصلہ ہے. اب اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہمیں نوٹ کرنا ہوگا. کیا بلا؟ ہم نے دیکھا کہ یہ جو ضمائر متصلہ خود ہیں، جو کہ فریلی گھومتی ہیں، یہ کون سا کام دیتی ہیں؟ یہ فاعل کا کام دیتی ہیں. لہٰذا جب ہم یہ فعل کو لاتے ہیں تو ہم ان ضمائر کو بھی کیا کہتے ہیں کہ یہ ضمائر متصلہ ہیں لیکن مرفوع، فاعل کی پوزیشن پہ ہیں، یہ کام کرنی والی ہیں. یعنی جب ہم کہیں گے سمعنا، سمعنا یعنی ہم نے سنا، ہم نے سنا، ہم نے سنا، ہم نے کام کیا، اس میں فاعل موجود ہے، اس میں فاعل موجود ہے. تو یہ لہٰذا اس ضمیر کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ضمیر متصل ہے اور مرفوع ہے، یہ ضمیر متصل ہے، مرفوع ہے. اسی طرح ہم دو نے سنا، ہم کہیں گے سمعا. یہ الف نے کیا کمال کر دیا، یہ ضمیر متصل ہوئی نا، کیونکہ سمعا کا ترجمہ اس نے سنا اور سمعا ان دونوں نے سنا، یعنی کام انہوں نے کیا. تو بتائیے یہ فاعل ہوا نا، اس نے کام کیا نا، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ضمیر متصل مرفوع ہے، مرفوع ہے، مرفوع ہے. تو اس سلائیڈ کو آپ کے سامنے لانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ یاد تازہ کر لیں کہ یہ جو ماضی کی جو گردان جسے ہم کہتے ہیں، اس میں یہ جو سفکسز ہیں ان کو ذرا آپ سکین کر کے دیکھیں. یہ سفکسز کیا ہے؟ یہ متصل ہوئی ہے، اٹیچ ہوئی ہے اور ان کا مفہوم دیتی ہیں. اور خاص بات ہم نے کیا جانی کہ جب فعل ماضی یوں آتا ہے تو یہ اپنے ساتھ ضمیر متصل کو مرفوع لے کر آتا ہے. مرفوع متصل، مرفوع متصل، مرفوع متصل. تو آپ دیکھیں اب ہمارے پاس ضمائر متصلہ پورا چارٹ آ گیا. یعنی ہم نے پڑھا لا یفتح بها الکلام، اس سے تو کلام سٹارٹ نہیں ہوتا. کل تک ہم نے دیکھا تھا ضمائر متصل صرف کیا؟ ہو کما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یہ اور نہ، جو کہ آخر میں لگتے ہیں، جن کو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھا. جی یہ ہا الغائبہ ہے، غائب کے لیے لگتا ہے، یہ کاف المخاطب ہے، یہ مخاطب کے لیے لگتا ہے، یہ یا المتکلم ہے، نا المتکلمین ہے. یہ تو ہم نے سمجھ لیے کہ یہ متصل ہے. آج ہم نے فعل ماضی میں بھی دیکھا کہ وہاں پہ تو دراصل کیا ہوا ہے، ان دو کو چھوڑ کر الف سفکس ہوا ہے، واو سفکس ہوا ہے، الف سفکس ہوا ہے، نون سفکس ہوا ہے، تا تما تم سفکس ہوا ہے، تی تما تننا سفکس ہوا ہے، تو اور نا سفکس ہوا ہے. یعنی ٹوٹل جو ضمائر متصلہ ہیں وہ بس یہ ہیں. صرف اب بچ گئی مضاریہ کی، جو ہم مضاریہ جب دیکھیں گے تو تب ان کو آپ کے سامنے پھر سے لائیں گے. تو ضمائر متصلہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی جو ضمائر ہیں جو فعل کے اندر موجود ہوتی ہیں یہ مرفوع ہوتی ہے کیونکہ یہ ڈوئر کا کام دیتی ہے. اور اس کے برعکس جو یہ والی ضمائر ہم نے دیکھی، ہم نے ان کو دیکھا کہ مفعول کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جن پر کہ کام کا اثر واقع ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ منصوبی پلیس پر ہے، یہ منصوب ہیں، یہ منصوب ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کسی کی چیز جب ہم بولتے تھے کہ یہ اس کی کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ تیری کتاب ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ مضاف الیہ ہے اور یہ مجرور سٹیٹ میں ہے. اور آپ دیکھیں گے رفتہ رفتہ یہ چیزیں آپ کے سامنے کھل کر آئیں گی. اور ہم نے دیکھا کہ یہ ضمائر متصلہ اسم کے ساتھ بھی لگتی ہے. تو آج ہمیں پتہ چل گیا کہ اسم کے ساتھ یہ مضاف الیہ کی پلیس میں آتی ہے، فعل کے ساتھ یہ کیا آتی ہے؟ مفعول کی پلیس میں. اور حرف اگر حرف جر ہے تو یہ مجرور آتی ہیں. یعنی جب بھی ضمائر متصلہ آج کے بعد آپ دیکھیں گے یا تو وہ مرفوع ہوں گی فعل میں موجود، یا تو وہ منصوب ہوں گی فعل کے آخر پر، یا وہ مجرور ہوں گی اسم کے آخر پر، یا وہ حرف جر کے آخر پر بھی مجرور ہوں گی. تو اس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ضمائر متصلہ ہے یہ بس کل اتنی ہی ہے. یعنی ایک وہ سیٹ ہے جو فعل کے اینڈ میں ہم ابھی تک ان کو بتا نہیں رہے تھے کیونکہ ہمیں پہلے یہ سمجھنا تھا کہ ضمیر متصل کیا ہوتی ہے. متصل کا مطلب اٹیچمنٹ. اٹیچمنٹ کہاں؟ اینڈ پر. ان ضمائر میں کیا اور ان ضمائر میں کیا فرق ہے؟ یہ صرف فعل کے آخر پر لگتی ہے، یہ اسم کے آخر پر بھی لگتی ہے، فعل کے آخر پر بھی لگتی ہے اور حرف کے آخر پر بھی لگتی ہے. اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں پتہ چلا کہ جب یہ فعل کے آخر پر لگتی ہے تو یہ مفعول ریپرزینٹ کرتی ہے، جب یہ اسم کے آخر پر لگتی ہے تو یہ پوزیشن دکھاتی ہے مضاف الیہ، اور جب یہ حروف جارہ کہتے ہیں کہ یہ مجرور ہو گئی. تو اس طرح سے اس سلائیڈ سے بھی ہم نے ساری ضمائر کو سمرائز کر لیا ہے. کون سی والی؟ ضمائر متصلہ. اب آئیے آخر پر ہم ضمائر منفصلہ کی طرف آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جانا منفصلہ ایسی ضمائر ہیں جو
کلام کو سٹارٹ کرتی ہیں. یبدأ بہل کلام، جس سے ہم کلام سٹارٹ کرتے ہیں، یہ بالکل فریلی گھومتی ہیں، یہ ڈیٹیچ ہوتی ہیں. پہلی بات ہمیں نوٹ کرنی ہے، یہ صرف مرفوع ہوتی ہیں یا منصوب ہوتی ہیں. یہ تو ہم نے پڑھ لی ہیں، بلکہ ہم نے کہا کہ ضمائر منفصلہ کون سی ہوئی؟ بس ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن، انا اور نحن. اس پر ہم نے بڑی مشق کی، جیسے ہوا تاجرن، ہما تاجران، ہم تجار. ہم اس سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ جانیں گے جب ہم آگے بڑھتے جائیں گے کہ ان کا جو لانے کا مقصد ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ یہ سٹارٹ لے لیتے ہیں، اور پھر ہم انہیں مبتدا کہتے ہیں، اور یہ تاکید کے لیے بھی لگتے ہیں، جو ہم رفتہ رفتہ سیکھیں گے. اب آج جو خاص بات ہم جان رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک ایسا کلمہ ہے ایا کو لگانے سے جو یہ والی ضمائر جن کو ہم نے متصل کہا تھا، یہ اب منفصل کہلاتی ہے. کیسے بلا؟ ہم نے دیکھا یہ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کن، یہ اور نا، جنہیں ہم نے ہا الغائبہ، کاف المخاطبہ، یا المتکلم، نا المتکلمین کہا. یہ تو سفکس ہو کر آتی ہے نا، اسم کے ساتھ، حرف کے ساتھ، فعل کے ساتھ. لیکن اب یہاں پہ کمال دیکھیں، اب ہم ان کو آزاد کر رہے ہیں، ایک یا ان کے سامنے لگا کر ان کو الگ کر رہے ہیں. ابھی ہم جانیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ کیا خوبصورتی اس سے آتی ہے. پہلے دھیان سے سنیں، یہ ضمائر دراصل ہیں کیا؟ متصل. یہ کسی کے آخر پر لگتی ہیں، اسم کے آخر پر لگتی ہے، فعل کے آخر پر لگتی ہے، حرف کے آخر پر لگتی ہے. اب ہم نے ان کی آزادی کا اعلان کر لیا ہے. کیسے بلا؟ ہم نے ایک یا لایا، یہ یا ان کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اور ان کو چھڑواتا ہے. تو پھر یہ ضمائر کیا کہلاتی ہے؟ یہ اب منفصل ہو گئی، یہ فری ہو گئی، اور یہ منصوب ہی رہی، کیونکہ ہم دیکھیں گے یہ دائماً فعل کے آس پاس گھومتی ہے. اب پہلے دیکھیں ان کو پڑھتے کیسے ہیں. ہم پڑھ رہے تھے ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کن، یہ اور نا. اب کیسے پڑھنا ہے؟ اب پڑھنا ہے ایا ہو، ایا ہما، ایا ہم، ایا ہا، ایا ہما، ایا ہن، ایا کا. ایا کا نام سنا سنا سا لگتا ہے. ایا کا، ایا کما، ایا کم، ایا کے، ایا کما، ایا کن، ایا یا. یہاں پر چینج آتی ہے، ایا یا. یہ ہم نے اس کے قاعدے میں پڑھا ہے کہ یا متکلم سے پہلے اگر الف آتا ہے تو یہ زبر سے چینج ہوتا ہے. ایا یا، ایانا، ایا یا، ایانا. اس سلائیڈ کو ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے. ہم پڑھ رہے ہیں ضمائر منفصلہ جو فاصلے سے ہوتی ہے، فری گھومتی ہے. یہ تو ہم نے جان لیا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. اس سے ہم کلام کو سٹارٹ لے لیتے ہیں، اور آج ہم نے جانا کہ تاکید کے لیے لگتی ہیں. لیکن آج جو خاص ہے، آج کا دن خاص اسی کے لیے ہے. وہ کیا ہے کہ جو ضمائر متصلہ ہیں ان کو ہم فری کرواتے ہیں اس ایا کو لا کر، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں ایا ان کو جگہ دے دیتا ہے، اور یہ پھر اس فعل سے ہٹ کر اس کے ساتھ چپک کے فعل سے آزادی حاصل کرتے ہیں. لیکن معنی میں، یعنی مفعول تو یہ رہتے ہیں، لیکن معنی میں تھوڑی سی چینج ضرور آتی ہے، جو ہم ابھی سمجھیں گے. تو دیکھیے ایک بار اسے پھر سے ریکیپ کرتے ہیں. ضمائر منفصلہ ہوتی ہے جو فاصلے سے ہوتی ہے، جو الگ ہوتی ہے، اور اللہ کے کرم سے ہم نے جانا کہ اس سے کلام کو ہم آغاز کر لیتے ہیں. اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں، برعکس یعنی آن دا کنٹریری، جو متصلہ ہوتی ہے وہ چپک کے ہوتی ہے، اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ، حرف کے ساتھ، اینڈ میں ہوتی ہے. اس کی جگہ کہاں پہ؟ اینڈ میں. لیکن جو منفصلہ ہوتی ہے یہ فری ہوتی ہے. جیسے یہاں آپ کے سامنے مرفوع والی جو ہے، جیسے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. یعنی آپ اس سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، جملہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. جیسے آپ کہیں گے ہوا طالبن، ہیا طالبۃن، انت مہندسن، انتی مہندسۃن، انا تاجرن، نحن تجار. دس از اے کمپلیٹ سینٹینس جو ہم سٹارٹ ہی لے رہے ہیں کس سے؟ ضمائر سے. تو یہ ہو گئے کیا؟ مرفوع. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب آپ دیکھیں گے، آپ خود ہی کہیں گے یہ تو ہوا پہلے آنا چاہیے تھا نا، یہ اینڈ میں کہاں چلا آیا؟ ہوا سے تو سٹارٹ لینی ہے، یہ بعد میں کہاں کو آیا؟ تو آپ دیکھیں گے کہ تاکید کے لیے بھی ہوا کو لایا جاتا ہے. آج جو ہم خاص چیز جان رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کن، یہ اور نا، جو کہ ہم پچھلے دنوں سے دہرا رہے ہیں، ہم نے دائماً دیکھا یہ اسم کے ساتھ لگتی ہے، فعل کے ساتھ لگتی ہے، اور حرف کے ساتھ لگتی ہے. اسم کے ساتھ ہی پوزیشن دکھاتی ہے، جیسے کتاب ہو، اس کی کتاب، اور حرف کے ساتھ یہ جری پوزیشن میں ہوتی ہے، جیسے لہو، اس کے لیے. اور پھر ہم نے فعل کے ساتھ بھی اسے دیکھا مفعول کی پلیس میں.
جیسے خلقتہو، تو نے پیدا کیا اسے. تو یہ جو ضمائر متصلہ ہیں جو کہ فعل کے آخر پر، اسم کے آخر پر، حرف کے آخر پر لگی تھی، اب آج ہم نے کیا دیکھا کہ ایک ایسا کلمہ ہے جسے ہم ایا کہتے ہیں. یہ ایا ان کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے اور پھر یہ منفصلہ کہلاتی ہیں. یعنی اس کیٹیگری کا اور ایک ممبر آ گیا. یہ تو فریلی گھومتی تھی، اب یہ بھی فری ہو گئی. کس کے آنے سے؟ ایا کے آنے سے. یا یوں کہہ سکتے ہیں ایا ان کو ڈسپلیس کر رہا ہے، فعل سے نکال رہا ہے، بول رہا ہے آ جاؤ فعل سے جدا ہو کے میرے ساتھ آ جاؤ. ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. تو فی الحال ہم نے کیا دیکھا؟ ایا کے آنے کے بعد یہ ضمائر ان کے ایا کے ساتھ چپک کے فعل سے برات کا اعلان کرتی ہیں. یہ دیکھیے، یہ ہے ضمائر متصلہ جو اینڈ میں لگتی ہے، اسم کے ساتھ لگتی ہے، فعل کے ساتھ لگتی ہے اور حرف کے ساتھ لگتی ہے. یعنی یہ آزاد نہیں ہے. آپ کو مصحف میں کہیں فریلی گھومتا نہیں ملے گا، آپ کو نہ فریلی کہیں پہ نہیں ملے گا. میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو ضمائر متصلہ ہیں ان کا نام تھا متصلہ. متصلہ، ہاں جی، آپ کون سی ضمائر ہے؟ ہم آخر پہ لگتی ہیں، ہم اسم کے آخر پر لگتی ہیں، ہم فعل کے آخر پر لگتی ہیں، ہم حرف کے آخر پر لگتی ہیں. ٹھیک ہے، چلیے ہم آپ کو آزاد کر دیتے ہیں، آپ چلیں گے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو فعل سے چھٹکارا دیں گے. بس یہ ایا لگا لو اور باہر آ جاؤ. تو اب یہ بنے گی ایاہو، ایاہما، ایاہم. اب اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ ضمیر وہاں سے نکل کر آ گئی ہے. مثلا ہم کہتے ہیں اس نے مجھے مارا، ضربا نی، اس نے مجھے مارا. یعنی اس نے سٹارٹ کس سے ہوا ہے؟ اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے مارا. یعنی آپ دیکھیں، دھیان سے سنیں، ضربنی، یہ یائی متکلم کہاں تھا؟ اینڈ میں تھا. ضربنی، اس نے مجھے مارا، بھائی نے مجھے مارا. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایا بول رہا ہے اس کو. چلو میں آپ کو یہاں سے آزاد کرتا ہوں. ایا یا ضربا، ایا یا ضربا. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ یہاں ترجمہ کیا اس نے مجھے مارا، یہاں ترجمہ ہوگا مجھے مارا اس نے، مجھے مارا اس نے. یا آپ فیل کریں، اس نے مجھے مارا لائٹلی، مجھے مارا اس نے، مجھے مارا مجھے. یعنی یہاں پہ جو مفعول کو ہے مقدم کیا گیا ہے. پہلی بات آپ نے سیکھ لی کہ یہ جو یائی متکلم ہے اس کو ہم نے فری کر لیا. اسی طرح آپ کوئی اور مثال بھی دیکھ لیں، جیسے ہم نے پڑھا خلقتہو، تو نے پیدا کیا، تو نے پیدا کیا اسے. اب میں اس کو فری کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا لکھوں گا؟ ایاہو خلقتہ. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ ایک حساب سے تو وہی ہوگا، تو نے پیدا کیا اسے، اسے تو نے پیدا کیا، اسے تو نے پیدا کیا. یعنی یہاں پر فوکس اس پر آ گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ فری ہو گیا. ایا نے اس کو یہاں سے چھڑا دیا. یہ دیکھیں، تو اللہ کے کرم سے ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ضمائر منفصلہ منصوب، سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے، یہ وہاں پر استعمال ہوتی ہے جہاں پہ متصل ضمائر استعمال نہ ہو سکیں. اس کی 3 امپورٹنٹ یا ٹاپ یوسیج دیکھ لیجئے. پہلا کیا ہے؟ ضمیر کو مقدم کرنے کے لیے. میں نہیں چاہتا کہ مفعول کا نام بعد میں آئے، مفعول کا نام پہلے آنا چاہیے. تو یعنی ضمیر کو مقدم کرنے کے لیے اس کو چھڑایا اور سامنے لایا. دوسرا آپ دیکھیں گے عطف کرنے کے لیے، یعنی ایک مفعول تو چپک گیا، ایک مفعول تو چپک گیا، اب دوسرا مفعول تو نہیں نہ چپک جائے گا. جیسے میں کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو مارا اور انہیں، تو عطف کرنے کے لیے اب 2 ضمائر کو کیسے جوڑیں گے؟ حہامت کہیں گے. تو اس صورت میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ایا والی ضمائر استعمال کرتے ہیں، جن کو ہم نے کیا کہا؟ ضمائر منفصلہ منصوب. تو پہلی یوسیج کیا ہے؟ مقدم کرنے کے لیے، سٹریس اور ایمفیسس ڈالنے کے لیے. کس پر؟ جس پر کہ کام کا اثر واقع ہوا ہے اس کو مقدم کرنے کے لیے. اور تیسری کیا ہے؟ الا کے بعد، جو کہ ہم مثال سے ابھی دیکھیں گے. تو دیکھیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو ہو ہما ہم ہے، ہا ہما ہنہ ہے، کا کما کم ہے، کی کما کنہ ہے، یہ اور نہ ہے، اس سے پہلے ہم نے بس ایا لگانا ہے. تو یہ کیسے پڑھی جائیں گی؟ ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہنہ، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکے، ایاکما، ایاکنہ، ایایا، ایانا. مزید آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ یہ جو ایا ہے اس کا جو ایکویلنٹ ہے، اس کا جو میننگ ہے وہ کیا نہیں جاتا. کہیں کہیں پہ اس کا ترجمہ صرف سے کیا جاتا ہے، ہی سے کیا جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھیں گے آپ جب آپ استعمال کریں گے اور آپ کے پاس اس کے ریزنز موجود ہوں گے. تو ضمائر منفصلہ منصوب کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ جہاں یہ متصلاً نہیں آتے. اور اس میں ٹاپ 3 امپورٹنٹ یوسیجز کیا ہے؟
مفعول کو آگے لانے کے لیے، اس پر ایمفیسس دینے کے لیے، عطف کرنے کے لیے، اور عطف یعنی اینڈ کرنے کے لیے کسی اور کے ساتھ، اور تیسرا کیا ہے؟ اللہ کے بعد۔ مزید آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ اگر جملہ فعلیہ میں یہ فعل سے پہلے آئے، جملہ تب بھی فعلیہ ہی رہے گا۔ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے نوٹ کر لینا ہے، کیونکہ یہ ہے تو مفعول، اگر ہم اس کو فعل سے پہلے بھی لائیں گے لیکن جملہ تب بھی جملہ فعلیہ ہی کہلائے گا۔ چلیے اس مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ ہے نصرتو کا، نصرتو کا، میں نے تیری مدد کی یا میں نے آپ کی مدد کی۔ نصرتو میں انا کی ضمیر پوشیدہ ہے، یعنی میں فاعل ہوں، تو لہٰذا انا جو ضمیر اس میں پوشیدہ ہے وہ مرفوع ہے۔ اور آج ہم نے دیکھا یہ تو کیا ہے؟ مرفوع متصل۔ ساری چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ یہ اس میں مخفی ہے اور اس کی وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ اب دیکھیں آج ہمارا سمجھنا کیا ہے؟ یہ جو ضمیر متصلہ ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے، میں اسے فری کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے ایا سے اس کو ملا لینا ہے۔ تو اب یہ کیا بن گیا؟ ایا کا نصرتو۔ پہلے ترجمہ کیا تھا؟ میں نے تمہاری مدد کی۔ اب میں نے اس کو یہاں سے ہٹا کے سامنے لایا، اب ترجمہ ایا کا تیری نصرتو، میں نے مدد کی، تیری مدد میں نے کی، تیری مدد میں نے کی، یعنی سٹارٹ ہم تیری سے کر رہے ہیں، حالانکہ کام کیا ہے؟ مدد کرنے کا۔ اس جملے میں فوکس کس پر ہے؟ فاعل پر، یعنی سگنیفیکنٹ کون ہے؟ میں نے تیری مدد کی، تیری مدد میں نے کی، تیری مدد میں نے کی۔ یا یوں بھی پھر ترجمہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ اس میں امپورٹنٹ کون ہے؟ تم امپورٹنٹ ہو، تیری مدد میں نے کی۔ مدد امپورٹنٹ نہیں ہے، تم امپورٹنٹ ہو۔ اب آئیے ان مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ نعبدو، یہ فعل مضارعہ ہے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی اس میں نحن کی ضمیر پوشیدہ ہے، کا تیری، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، ہم عبادت کرتے ہیں تیری۔ اور یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ اس کو فری کر لیا اور سامنے لایا۔ ہم، یہاں سٹارٹ ہم نے کس سے لیا؟ ہم عبادت کرتے ہیں تیری۔ یہاں پہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تیری عبادت کرتے ہیں ہم، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، یعنی تو امپورٹنٹ ہے، عبادت تو بعد کی بات ہے، صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پہ ترجمہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، کا تیری، ہم مدد چاہتے ہیں تیری، ہم تیری مدد چاہتے ہیں، ہم طلبگار ہیں۔ ایاکا، تجھ سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو خاص ہے، تو خاص ہے، تو ہی مددگار ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا، اس کو ہم نے فری کیا، اس کو مقدم کیا، اور پھر ترجمہ کیا ہوا۔ اور میرا نہیں خیال کہ یہ ترجمہ کر کے بھی اس کا پورا جو حسن ہے وہ ادا ہو گیا۔ اب آئیے قرآن کریم سے کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو نوٹ کر لیجئے، اب انہیں ہم کیا کہیں گے؟ اب یہ منفصلہ ہو گئی، اب یہ جدا ہو گئی، ایا نے ان کو اڈاپٹ کیا، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی، یعنی یہ کیا کہلاتی ہے؟ منفصلہ، لیکن اپنی سٹیٹ جو ان کی نسبی سٹیٹ ہے وہی رہے گی۔ اب پہلی آیت کو دیکھیں، سورہ نمبر 17 کی آیت 23 میں ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور حکم دیا تیرے رب نے، اللہ تعبدو، کہ نہ عبادت کرو، الا ایا، صرف میری۔ تو آپ دیکھیں میری کا ترجمہ الگ سے نہیں ہو سکتا، اور دیکھیں اس سے کلام کتنا خوبصورت ہو گیا کہ تم نہ عبادت کرو، صرف میری، صرف میری، اور عبادت کے ساتھ کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ سورہ نمبر 6 کی آیت 151 میں دیکھیں،
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. تو اوپر والی مثال میں ہم نے دیکھا اللہ کے بعد، اور یہاں پہ دیکھیں نحن ہم، نرزقو رزق دیتے ہیں تمہیں، وَإِيَّاهُمْ اور انہیں. یعنی ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہم کہتے ہیں نرزقکم وَنَرزقُهُمْ، تو لیکن کیا ہوا ہے، اس کو عطف کرنے کے لیے بس اس میں ایا لگایا اور اس کے ساتھ ترجمہ بنا. ایک بار اس کا پورا ترجمہ دیکھیں. کل آپ کہہ دیجئے تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ اتلو ما حرم، میں پڑھاؤں، میں پڑھ کر سناؤں تمہیں، ما حرم ربکم، کیا کچھ حرام کیا تمہارے رب نے تم پر، اللہ تشرکو بھی شیئن، نہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، نیک سلوک، ولا تقتلوا اولادکم، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے. نحن نرزقکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ اور انہیں، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی. تو سورہ فاتحہ کی آیت 5 میں دیکھیں، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، إِيَّاكَ صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ اور تیری ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، یا پھر ترجمہ یوں کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. عمل کیا ہے؟ عبادت کا. عبادت کون کرتا ہے؟ بندہ. فاعل کون ہے؟ بندہ. مفعول کون ہے؟ اللہ، یعنی جس کی عبادت کی جائے. مدد کون چاہتا ہے؟ بندہ. مددگار کون ہے؟ اللہ. مقدم کسے کیا گیا ہے؟ اللہ کو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو جو ہم نے 3 امپورٹنٹ یوزیج دیکھی تھی، تو یہاں پہ ایاک یعنی اس ضمیر کو لانے کا مطلب کیا ہے؟ مقدم کرنا، مفعول پر ایمفیسس لانا. اب دیکھیں سورہ نمبر 17 کی آیت 31 میں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. پہلے یہاں دیکھیں عطفن آیا ہے، عطف ہوتا ہے نا ملانا، واو کرنا، اینڈ کرنا، کنجنکٹ کرنا. نحن نرزقہم، ہم انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. اس سے پہلی آیت میں اس کا الٹا تھا، وہاں پہ تھا ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. اس آیت کو پورا دیکھ لیجئے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، تم اپنے اولاد کو اس خشیت سے، مفلسی کے خشیت سے نہ قتل کرو. نحن نرزقہم، ہم رزق دیتے ہیں انہیں، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، ہم تو انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی. اور پھر کیا کہا؟ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بلا شبہ قتل جو ہے ایک بڑا جرم ہے، خطئا کبیرا. اب آئیے آخری 2 مثالیں دیکھتے ہیں متکلم کے ساتھ. سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت 40 میں دیکھیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. تو یہاں پر مقدم کیا گیا ہے اسے، ایایا فرحبون، ایایا فرحبون، مجھ ہی سے ڈرو. اس کا پورا ترجمہ دیکھتے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی جو انعمتو میں نے عطا کی، میں نے انعام دی، علیکم تمہیں، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اور پورا کرو وعدہ، میرا وعدہ، اوف بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو. اب سورہ نمبر 10 کی آیت 28 میں دیکھیں، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ
فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. ایانا ہماری، تعبدون تم عبادت کرتے تھے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایانا ہماری، ہماری، اور پھر یہاں سے ہم دیکھیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. یعنی عبادت کرنے والا کون ہے؟ فاعل تو کوئی اور ہے، مفعول کو مقدم کیا گیا ہے. اب ایک بار اس کا ترجمہ دیکھیں. وَيَوْمَ، اور جس دن نحشرہم، ہم اکٹھا کریں گے، جمیعاً سب کو، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، اپنی جگہوں پر، انتم تم وشرکاؤکم، تم اور تمہارے شریک، فزیلنا، پھر فاصلہ ڈالا جائے گا، بینہم، ان کے بیچ میں، وقال شرکاؤہم، اور ان کے شریک کہیں گے، ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں کہا ہم نے تم سے ہماری عبادت کرو، نہیں کہا ہم نے تم سے ہماری عبادت کرو. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ضمائر بارزہ کا جو سلسلہ ہے، اس میں ہم نے ایک نئی کیٹیگری آف ضمائر منفصلہ دیکھی، اور ہم نے دیکھا کہ متصلہ سے یہ منفصلہ کیسے بنی، ایا سے بنی. یہ ایا کہاں لگتا ہے؟ یہ بدایا پہ آیا، متصل ضمیر کے بدایا پر آیا اور انہیں منفصل بنا گیا. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں ہوئی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.